اس دن مانو نہیں آئی تھی، میں اکیلی ہی اسکول جا رہی تھی۔ راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو میرے پیچھے آ رہا تھا، مگر میں خوفزدہ نہ ہوئی۔ کچھ فاصلے پر میرے پیچھے کافی لڑکیاں چلتی آ رہی تھیں اور یہ لڑکا ہمارا رشتہ دار بھی تھا۔ دوسرے دن مانو بلانے آ گئی۔ میں نے بتایا کہ مجھے بخار ہے، آج میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ واپس آئی تو کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی، آج آذر ملا تھا، اس نے کہا کہ اپنی سہیلی کو میرا سلام کہنا۔ کیا تمہاری اس سے بات ہوتی ہے؟ نہیں تو، لیکن کل جب میں اسکول سے لوٹ رہی تھی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تم مت پریشان ہو، وہ پاگل میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ارے نہیں، اس بات کو ایزی مت لو، تم اپنے بھائی کو بتا دو، اس سے پہلے کہ اس کا حوصلہ بڑھے وہ خود اس سے نپٹ لیں گے۔ نہیں مانو، میرا بھائی بہت غصے والا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جائے گا۔ میں اپنے کزن اختر کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اسے سمجھا دے، کیونکہ آذر اس کا کلاس فیلو ہے، جو تم مناسب سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اختر کو بتایا۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دوران ہمارے گاؤں میں شادی تھی۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ میں بھی بارات کو دیکھنے چھت پر چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہوں، وہاں بھی وہ موجود تھا اور اس کی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ چھت پر جھانکتی عورتیں بھی اس کو اور مجھے دیکھ رہی تھیں۔ گھر آ کر میں نے اختر کو بلایا اور کہا کہ تم نے آذر کو سمجھایا نہیں، آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا میں بھائی جان سے کہہ دوں؟ اس نے کہا، تحمل سے کام لو شانو، عموماً لڑکے ایسے ہوتے ہیں، جب وہ تم کو کوئی غلط بات کہے گا تو میں خود اس کی پٹائی کر دوں گا۔ اس معاملے کو ہوا دینا ٹھیک نہیں، خواہ مخواہ لوگ نوٹس لیں گے۔ میں اس کو سمجھا دوں گا۔ ہماری آذر سے بھی رشتہ داری تھی، وہ میرے ابو کے کزن کا بیٹا تھا اور اختر سگے چچا کا، لہٰذا رشتہ داری کے باعث بھی وہ لحاظ کر رہا تھا۔ ایک دن ہم اسکول سے نکلی تو اسکول کی دیوار پر نظر پڑی، کسی نے لکھا تھا، شانو کو سلام۔ بس پھر کیا تھا، میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ مانو سے کہا، دیکھا تم نے اس بدتمیز آذر کی حرکت، اب دیواروں پر میرا نام لکھے گا، مجھے بدنام کر رہا ہے۔ وہ بولی، اول تو کسی کو نہیں معلوم کہ تم شانو ہو، اسکول میں سب تم کو تمہارے نام شاہینہ سے جانتے ہیں، صرف گھر میں ہی تم شانو کہلاتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ مردوں میں بات واقعی بڑھ جائے گی، ہم خود خط لکھ کر یا فون کر کے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر اس کے کسی گھر کے فرد نے فون اٹھا لیا، چلو فون نہیں کر کے لکھ کر تنبیہ کر دیتے ہیں کہ سدھر جائے۔ اختر سے کہنے کا فائدہ نہیں، وہ کچھ قدم نہیں اٹھانے والا۔ میں نے مانو کا مشورہ مان لیا اور ہم نے اس کو ایک مختصر خط لکھ دیا کہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے گھر آ کر نہ صرف تمہارے والد سے شکایت کر دوں گی بلکہ اپنے والد اور بھائی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ اس پر شرمندہ ہونے یا ڈرنے کی بجائے اس نے جواب اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ بھجوا دیا کہ غصہ نہ کرو، وہ نام دیوار پر میں نے نہیں لکھا، لیکن تم نے بتایا ہے تو جا کر مٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک لائن لکھ کر اس کے بھائی کو پرچی تھما دی کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، کیا جان سے جانا چاہتے ہو؟ چھوٹا لڑکا فوراً جواب لے آیا۔ اس نے لکھا تھا، میں صرف تم کو چاہتا ہوں، تم مل جاؤ گی تو باز آ جاؤں گا۔ یہ ایسا جواب تھا کہ پڑھ کر ہر انسان تلملا اٹھے، اور لڑکیاں اس عمر میں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر مانو سے مشورہ کیا، وہ میرے تایا کی بیٹی تھی، لہٰذا وہ بھی آذر کی رشتہ دار تھی۔ اس نے کہا، چھوڑو دفع کرو، کسی سے کچھ مت کہو، مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے بڑے بھائی سے اس کی شکایت کر دی۔ پھر کیا تھا، جو ہونے کا ڈر تھا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا۔ بھائی نے ایک دن کرکٹ کے میدان میں دوستوں کے ساتھ گھیر کر اسے بہت مارا۔ وہ کئی دن بستر پر پڑا رہا، لیکن نہ تو اس نے اپنے گھر والوں کو پتہ لگنے دیا کہ اس کو کس نے اور کیوں مارا ہے، اور نہ ہی میرے بھائی نے کسی کو اصل وجہ بتائی۔ تاہم اختر جان گیا کہ میری شکایت پر آذر کی پٹائی ہوئی ہے۔ جب میں نے سنا کہ اسے گہری اندرونی چوٹ آئی ہے، اس کو اسپتال لے گئے ہیں، میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، پھر بابا کے چچے زاد کا بیٹا تھا۔ بابا جان بھی اس کو پوچھنے اسپتال گئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ اس کی حالت خطرے میں ہے، تو دن رات دعائیں کرنے لگی، خدا کرے آذر ٹھیک ہو جائے، ورنہ اس کا خون میری گردن پر ہوگا۔ جب اس کی ماں اور بہنیں روئیں گی تو کیسا دردناک سما ہوگا، اف، خدا اسے بچا لے۔ اس کا آپریشن ہوا، گردے پر چوٹ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں۔
اور آزر بچ گیا۔ کافی دن گھر میں رہا، قدم بھائی نہ نکالتا تھا۔ پہلے میں اس کی توجہ سے پریشان تھی اور اب اس کی بے توجہی سے پریشان رہتی تھی۔ اس کی حالت نے سارے رشتہ داروں کے دل ہلا کر رکھ دیے تھے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، میں نے سوچا کہ اب اگر وہ ملے گا تو میں اس کو سختی سے جواب نہ دوں گی۔ میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا پہلے تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ وقت گزرنے لگا، میں اسکول سے کالج آ گئی۔ اب میں ایف اے میں اور وہ بی ایس کر رہا تھا۔ اتفاق سے ہمارے کالج ایک ہی رستے میں تھے۔ جب ہم کالج جا رہی ہوتی وہ رستے میں آ جاتا۔ بے شک ہمارے گاؤں میں گرلز کالج تھا اور تعلیم بھی تھی، لیکن ماحول ابھی تک دیہات والا ہی تھا۔ کبھی میں سہیلیوں کے ساتھ ندی پر جاتی تو آزاد دکھائی دے جاتا، مگر میں اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ اب تو لڑکیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شانو کا کزن اس کا دیوانہ ہے۔ بے شک قریب آ کر بات نہیں کرتا، لیکن ندی سے دور کھڑا رہ کر دھوپ میں جلتا رہتا۔ ایک دن مانو میرے گھر آئی، بولی ندی پر چلو، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، پانی لینا ہے، تم برتن پکڑ لینا۔ ہم ندی پر گئے۔ میں نے آزر کو دیکھا، وہ درخت کے نیچے لیٹا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، آنکھیں سرخ تھی، ان سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجبور سا وہاں پڑا ہوا تھا۔ مانو نے اشارہ کیا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں آزر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ درخت کی چھاؤں برائے نام تھی، وہ بخار میں دھوپ میں پڑا تھا۔ یہ ندی ہمارے گھر سے قریب تھی، اس کو یہاں اور کیا کام تھا؟ وہ یقیناً ہمارے یہاں آنے کی آس میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید یہاں دھوپ سے بخار اور تیز ہو گیا ہوگا۔ سردیوں کے دن تھے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ آزر کو اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ جب ہم اس کے پاس سے گزری، مانو ٹھہر گئی اور اس نے حال پوچھا۔ تبھی میں نے بھی کہا، آزر تم کیسے ہو؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مانو نے مجھے اشارہ کیا، وہ دیکھو تمہارے بھائی کا دوست ہم کو دیکھ رہا ہے، چلو یہاں سے جلدی سے۔ اس لڑکے نے ہمارے تایا کے بیٹے ارباز کو بتا دیا اور اس کے ساتھ میری نسبت طے تھی۔ جب ہم گھر پہنچے، ہماری شامت آ گئی۔ میں ارباز کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جھگڑالو طبیعت کا تھا۔ آئے دن گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی ہاتھا پائی ہو جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے۔ ارباز نے ہم دونوں سے سوال کیا، سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہہ دیا، اس لڑکے نے جھوٹ کہا ہے، ہم نے اس دن کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا شک دور نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اگر آئندہ تم دونوں نے کسی لڑکے سے بات کی تو میں یا تو تم کو ختم کر دوں گا یا پھر اس کو مار دوں گا۔ ارباز کی اس دھمکی نے میرے دل میں آزر کے لیے جگہ بنا دی۔ انہی دنوں آزر کی امی نے ہمارے یہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ میں ان کی آمد کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ میری امی کے پاس اس وجہ سے آنا جانا کر رہی تھی کہ آزر کے رشتے کے لیے بات کر سکیں۔ آزر کی عادت تھی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے کزن عابد کو بتا دیا کرتا تھا۔ عابد ہمارا بھی کزن تھا، مگر وہ پیٹ کا ہلکا تھا اور اس کی دوستی ارباز سے تھی۔ یوں جو بات آزر عابد سے کہتا وہ ارباز تک پہنچ جاتی۔ جب امی نے مجھ سے رائے مانگی، میں نے ارباز کی بجائے آزر کے حق میں فیصلہ دیا۔ میری ماں نے میری مرضی بابا جان تک پہنچا دی۔ وہ دیندار آدمی تھے اور شادی کے سلسلے میں بیٹیوں سے رائے لینا ضروری سمجھتے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، آزر بھی غیر نہیں، میرے تایا زاد کا بیٹا ہے، میں بیٹی کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی سے کروں گا۔ انہوں نے امی کو سمجھا دیا کہ ابھی بات اپنے تک رہے کیونکہ ارباز سگے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو کسی بہانے سے انکار کریں گے ورنہ آپس میں دشمنی پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ ارباز کی عادتیں اچھی نہ تھی، تبھی ابو بھی اس کے حق میں نہ تھے۔ امی نے آزر کی والدہ کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور استدعا کی کہ ابھی یہ معاملہ راز میں رکھنا، کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ انہوں نے بیٹے کو بھی نہ بتایا، مبادا خوشی میں بات اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور بات بگڑ جائے۔ ماں نے آزر کو یہی بتایا کہ لڑکی والے ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ دنوں بعد ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آزر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی۔